شب قدر کی تلاش جاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے 3 بڑے تحفے جو میں اللہ کی طرف سے ملے ہیں، ایک قرآن عظیم ہے جو بے مثال اور لاجواب کتاب ہے، اور دوسرا یوم الفرقان جس نے اسلام کی عظمت کی بنیاد رکھی اور کفر کے پرچم کو سرنگوں کر دیا، اور تیسرا بڑا اور اہم انعام اللہ کی طرف سے شب قدر کا، لیلۃ القدر کا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل اور برتر ہے، اور یہ رات رمضان میں آتی ہے، رمضان کی آخری طاق راتوں میں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اور بالخصوص آخری عشرے میں کمر باندھ لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، اور خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو، گھر کے افراد کو بھی جگاتے اور اہتمام کرتے۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے ان راتوں میں جاگنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا اگر شب قدر مجھے مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا مانگوں رب سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مانگنے کو دنیا مانگی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شفا مانگیں، قدر و منزلت مانگیں، کوئی عہدہ مانگیں، منصب مانگیں، پیسے مانگیں، دولت، سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ کو بطور خاص فرمایا کہ آپ نے یہ مانگنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے تو درگزر فرما، میری خطاؤں سے، میری غلطیوں سے درگزر فرما۔ یہاں ایک سوال اور بڑا اہم ہے کہ شب قدر ہے کب؟ کچھ لوگوں نے اس کو شعبان کے مہینے میں تصور کیا کہ یہ شب قدر شعبان میں آتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا اس رات کو، اس رات کو، اس برکتوں والی رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اور قرآن کا جہاں تک اترنا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ کسی اور مہینے میں نہیں آیا، وہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یقین پختہ کر کے اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ شب قدر، لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کی آخری طاق رات، ایک رات میں بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات ہے کون سی؟ تو فرمایا مجھے بتایا گیا تھا لیکن میں بھلا دیا گیا ہوں۔ اب رسول کو بھلا دیا جانا یہ بھی ایک حکمت ہے رسول کی امت کے لیے کہ امت اس کو تلاش کر، یہ نہ بیٹھ جائے کہ اب بس صرف 27ویں کو ہم نے جاگنا ہے، 27ویں صرف شب قدر، ایسی بات نہیں ہے۔ شب قدر آپ نے تلاش کرنی ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، غالباً علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ پہلی بار جب شب قدر میں قرآن نازل ہوا تھا اس وقت رات 25ویں تھی، تو 25ویں ہو گئی، 27ویں ہو گئی، 29ویں ہو گئی، 23ویں، 21ویں، ان 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہے، اور پورا کمر بستہ ہو کے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں پوری عاجزی کے ساتھ
اور اس حضوری کے ساتھ جب ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہمارا یہ یقین ہو کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں ذکر کر رہا ہوں تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں یہ نہیں کر رہا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ حاضری بڑی بے مثال ہوگی اور بڑی لاجواب حاضری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی حاضری اپنی بارگاہ میں دینے کی توفیق بخشے، اور شب قدر، لیلۃ القدر تلاش کرنے کی، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ سعادت بنا دیں، ہم بھی سعادت مند بن جائیں کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے۔